تسنیہ کس کو کہتے ہیں اور اس کے اعراب کیا ہے؟ آج ہم ملحق بتسنیہ پڑھیں گے جو حقیقت میں تسنیہ نہیں ہے لیکن شکل و صورت میں تسنیہ کے مانند لکھے جاتے ہیں، تو اس پر بھی تسنیہ کے احکام جاری ہوتے ہیں اور اس کا اعراب بھی وہی ہے جو تسنیہ کا ہے۔ ملحق بتسنیہ میں 3 چیزیں ہیں، ایک اسنان اور اسنتان، اور نمبر 2 کلا اور کلتا، اور نمبر 3 ہازان ہاتان اللذان اللتان۔ اسنان اور اسنتان، اس کے اعراب میں کہ اس کا اعراب تسنیہ کے ساتھ ہوگا، اس میں کوئی شرط نہیں ہے، بنا کسی شرط کے اس کا اعراب سیم تسنیہ کی طرح ہوگا۔ جو میں نے کیف تتقن النحو سے صفحات بھیجے ہیں اس میں 18 نمبر صفحہ دیکھیے، اسنان و اسنتان، وہاں پر مثالیں ہیں اس کی۔ اسنانی کی مثال جاء اثنان من الطلاب، جس طرح ہم نے جاء رجلان کہا تھا سیم اسی طرح۔ جیسے تثنیہ میں الف رفع کی علامت ہے اور یا ما قبل مفتوح نصب اور جر کی، سیم اسنان اور اسنتان میں بھی الف رفع کی علامت ہوگی اور رفع و نصب عفوا یا ما قبل مفتوح نصب اور جر کی علامت ہوگی۔ مذکر کی مثال جاء اثنان من الطلاب، مؤنث کی مثال جاءت اثنتان من الطالبات، طلاب غلط لکھا ہے۔ قرآن کریم سے مثال ہے اذ ارسلنا الیہم اثنین، الیہم اثنین، یہاں پر کون بتا سکتا ہے کہ اثنین کون سی حالت میں یہاں پر مذکور ہے؟ حالت رفع میں ہے، نصب میں یا جر میں؟ جی حالت نصب۔ جی ماشاء اللہ۔ جواب دینے کے بعد مائک آف فرما لے تاکہ دوسرے دوستوں کو دقت نہ ہو سمجھنے میں۔ دوسری مثال ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، 12 شہرا، یہ حالت رفع کی مثال ہے، اصل میں اسنان ہے۔ تثنیہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب تثنیہ کی اضافت ہوگی تو اس سے نون گر جائے گا، یہ اصل میں اسنان ہے، اسنان کی اضافت عشرہ کی طرف ہوئی تو نون اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے اور یہ حالت رفع میں ہے۔ یہاں پر ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ نمبر 2 کلا اور کلتا، اس کا اعراب بھی تثنیہ کی اعراب کی طرح ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ یہ ضمیر کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوں گے۔ جیسے مثال ہے جاء الرجلان کلاہما، کلا مضاف ہے ہما کی طرف، یہاں پر کلا حالت رفعی میں ہے کیونکہ اس میں الف جو ہے وہ حالت رفع کی علامت ہے اور یہ تاکید کے لیے آتا ہے، معنوی تاکید کے لیے، جاء الرجلان کلاہما کہ وہ دونوں آدمی آ گئے۔ جاءت الفتاتان کلتاہما، یہ مؤنث کی علامت ہے، مؤنث کی مثال ہے، اور کلتاہما یہاں پر ضمیر ہے ہما کی طرف۔ حالت نصب کی مثال دیکھیے رأیت الطالبتین کلتیہما، اور مذکر کی مثال رأیت الطالبین کلیہما، اور حالت جری کے لیے مثال لائے ہیں، بخاری شریف کی ایک روایت ہے اور حدیث ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما انا فافیض علی رأسی ثلاثا واشار بیدیہ کلتیہما، بیدیہ کلتیہما، یہاں پر کلتیہما تاکید ہے یدئی کے لیے اور یدئی پر با حرف جر داخل ہے، یہ مجرور ہے
تو کلتئی بھی مجرور ہے. تو یہ حالت جر کی مثال ہو گئی کلا اور کلتا کی. کلا اور کلتا میں شرط ہے کہ یہ مضاف ضمیر کی طرف مضاف ہو کر مستعمل ہوں گے. اس کے بعد والے پیج میں آ جائے صفحہ نمبر 19. ایک تنبیہ ہے، ایک نوٹ ہے یہاں پر کہ جب کلا اور کلتا ضمیر کی طرف مضاف نہ ہو بلکہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہو جائے تو پھر اس کا جو اعراب ہے وہ تثنیہ کی طرح نہیں ہوگا. اس کا اعراب تثنیہ کی طرح نہیں ہوگا بلکہ کلا اور کلتا تینوں حالتوں میں ایک جیسا استعمال ہوگا اور اس کا اعراب اس وقت تقدیری ہوگا، الفاظ میں نہیں ہوگا. تقدیری کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمیں الفاظ میں حرکات کا تغیر اور تبدل دکھتا ہے اسم کے آخر پر یا کسی بھی اسم پر، اس طرح اسم پر وہ حرکات کا تغیر اور تبدل ہمیں نہ دکھے تو تقدیری ہوتا ہے، پوشیدہ اعراب. تو اگر کلا اور کلتا اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو کر مستعمل ہو جائے تو پھر اس کا اعراب تثنیہ کے اعراب جیسا نہیں ہوگا. مثال دیکھیے، مررت بکلا الرجلین، بکلا الرجلین. اب دیکھیے کلا میں الف ہے جبکہ تثنیہ میں ہم نے پڑھا ہے کہ حرف جر داخل ہونے سے تثنیہ یا ما قبل مفتوح کے ساتھ آتا ہے، لیکن یہاں پر کلا جو ہے الرجلین اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہے، اس وجہ سے اس کا اعراب تقدیری ہے اور اس کو تثنیہ جیسے اعراب نہیں دیا گیا. مررت بکلا الرجلین. قرآن کریم سے مثال ہے کلتا الجنتین. اور بکلا الرجلین ہم دوسری مثال مررت بکلتا الطالبتین، بکلتا الطالبتین. مؤنث کی مثال یہ ہوگی. نمبر 3 ہاذان، ہاتان، اللذان، اللتان. اس کو بھی ملحق بتثنیہ میں شمار کیا ہے، یعنی یہ تثنیہ کے جیسے دکھتا ہے لیکن حقیقی تثنیہ نہیں ہے، کیونکہ حقیقی تثنیہ وہ ہوتا ہے جن کا مفرد معرب ہوتا ہے، معرب ہوتا ہے. یہ بات میں نے سبق کے خلاصے والی جو تصویر ہے اس میں شروع میں ذکر بھی کیا ہے، لیکن میں شروع سے بتانا بھول گیا کہ معرب اور مبنی کیا ہے. معرب وہ اسم ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلے، کہ جس پر تینوں قسم کے اعراب ضمہ، فتحہ، کسرہ آ سکتے ہو. مثال میں بھیج رہا ہوں گروپ میں. جیسے جاء زید، رأیت زیدن، مررت بزیدن. اس میں زیدن، زیدن، زیدن اس میں ظاہر ہے اور یہ اس میں معرب بھی ہے. تو اس کے دال پر دیکھیے اعراب چینج ہو رہا ہے. تو اس میں معرب وہ اسم ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے. پہلی مثال میں جاء زیدن میں جاء عامل رافع ہے، فعل فاعل کو رفع دیتا ہے. دوسرے میں رأیت زیدن ہے، زیدن منصوب ہے نصب کی وجہ سے، مفعولیت کی بنا پر. مررت بزیدن میں با حرف جر عامل ہے جو اسم کے آخر کو جر دیتا ہے. تو معرب وہ ہوتا ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلے یا اس پر تینوں قسم کے اعراب ضمہ، فتحہ، کسرہ آئے. اور مبنی وہ ہے جس کا آخر تینوں حالتوں میں ایک جیسا رہے. اب اس صفحے پر آ جائے صفحہ 19 پر. ہاذان، ہاتان، اللذان، اللتان. ان چاروں کے جو مفرد ہے، ہاذا کا ہاذان کا ہاذا اور ہاتان کا ہاذی، اللذان کا اللذی، اللتان کا اللتی. یہ تمام مفردات مبنی ہے جبکہ حقیقی تثنیہ میں شرط یہ ہے کہ اس کا مفرد معرب ہو. نیچے مثالیں دیکھ لیجئے چاروں کی. 3 مثالیں قرآن کریم سے لے آئے ہیں اور ایک مثال خود سے بنائے ہے. ہاذان قال ہاذان خصمان، ہاتان قال تعالی علی لسان نبیہ قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، احدی ابنتی ہاتین. اللذان واللذان یأتیانہما. یہاں پر اللذان حالت رفع میں ہے،
اللتان شکرت اللتین اعرفہما. ہمارا آج کا سبق اتنا ہے. اگر آپ لوگوں کو اس میں سے کوئی چیز سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. پھر میں نے اس مثالوں کے حوالے سے آپ سب سے سوال کرنا ہے کہ کون سا کلمہ کہاں پر کس بنا پر منصوب ہے یا مرفوع ہے یا مجرور ہے. جی مائک آپ دوستوں کے پاس ہے. جی کسی دوست کا کوئی سوال ہو سبق کے السلام علیکم. ہاں جی استاد جی، یہ جو آپ نے تصویر سینڈ کی تھی اس میں تنبیہ ہے کہ اگر قلعہ اور کلتا اسم ظاہر کی طرف مضاف ہو کر اس مستعمل ہوں تو یہ مجھے سمجھ نہیں آیا. جی کیا آپ اس میں ظاہر سمجھ گئے ہیں کہ اس میں ظاہر کس کو کہتے ہیں؟ کی طرف مستعمل ہو. جب یہ ہما ضمیر کی طرف مستعمل کے ساتھ ہما ضمیر کی طرف مضاف ہو کر مستعمل ہوں گے تب ہی اس کا اعراب تثنیہ کی طرح ہوگا، ضمیر کی طرف مضاف ہو. لیکن اگر یہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوں گے تو پھر اس کا اعراب تثنیہ جیسے نہیں ہوگا، بلکہ یہ تینوں حالتوں میں ایک جیسے رہیں گے، چاہے اس پر عامل رافع داخل ہو، رفع دینے والا عامل، یا نصب دینے والا یا جر دینے والا. جی اور اس کی پھر مثال کیسے آئے گی؟ یعنی کہ زید جی مثال اسی تنبیہ کے نیچے لکھا ہے، دیکھیے مررت بکلا الرجل. اب دیکھیے کلا کو اگر ہم ضمیر کی طرف مضاف کرتے ہیں تو ہم کہیں گے مررت بکلیہما کلیہما. دیکھیے وہاں پر کلی یا ماقبل مفتوح کے ساتھ مستعمل ہے، لیکن یہاں پر اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہے تو مررت بکلا الرجلین کہیں گے. کلا تینوں حالتوں میں، جیسے میں مثال دیتا ہوں ایک اور، جاءنی کلا الرجلین، رأیت صحیح. الرجلین، مررت بکلا الرجلین. تینوں حالتوں میں یہ کلا ہی رہے گا جب یہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوگا. جی اور استاد جی یہاں پہ ایک مجھے کنفیوژن ہے کہ اگر آپ اسی جملے میں سے مررت کلا الرجلین اس میں کلا ہم ختم کر دیں پھر بھی اس جملے کا ترجمہ تو وہی بنے گا کہ جو کلا کے بغیر بنتا ہے. جی کلا اور کلتا معنوی تاکید کے لیے آتا ہے کہ میں دونوں آدمی کے پر سے میرا گزر ہوا، صحیح یہ ہے، صحیح ہے، معنوی تاکید کے لیے آتا ہے. جی بس صحیح ہے، سمجھ آ گیا، شکریہ، جزاک اللہ. مطلب جی اور کسی دوست کا کوئی مطلب سوال ہو اس میں مطلب تفضل. جی تاکید اس طور پہ ہوگی کہ انہی دو، مطلب جو قلعہ آئے گا وہ مطلب مزید تاکید کے لیے اس طرح استعمال ہوگا. جی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر آپ کو کوئی بندہ کسی دکان میں بیچتا ہے اور اس دکان میں دو بندے بیٹھتے ہیں تو آپ جا کے کہتے ہیں کہ میں ان دونوں سے مل آیا ہوں، تو اس معنی میں تاکید لانے کے لیے آپ کلا کا استعمال کریں گے. ذهبت والتقيت بكلا الرجلين. نعم مثلا. چلیے جی اب میرے سوالات کی باری ہے. صفحہ نمبر 19 پر دیکھیے ہازان خصمان. یہاں پر ہازان کون سی حالت میں ہے؟ حالت رفع میں ہے، نصب میں یا جر میں؟ جی فضل صاحب آپ جواب دیں. فضل. حالت رفع میں ہے یہاں پر تو. ہازان خصمان. جی حالت رفع میں. فضل الصبور. آپ کو وہ تو ہے نہیں. آواز نہیں آ رہی آپ کو میری؟ نہیں جی آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی. میں کہہ رہا تھا حالت رفع میں ہے. جی اور علامت کیا ہے حالت رفع میں ہونے کی؟ علامت ہاذان الف نون کے ساتھ ہے نا. جی الف علامت ہے، اسی طرح خصمانی بھی. جی اچھا ہاتین اخذبن طی ہاتین، اس کا جواب مجھے دے دے طارق صاحب. هل انت معنا؟ طارق غائب. یہ طیبہ والا جنہوں نے وہ سٹیکر لگایا ہے وہ جواب دے دے. ٹریول ایجنٹس. نعم
مائک آف ہے آپ کا بھائی. جی آپ بتائیں. الہ ہونے کی وجہ سے یہ تاکید بن رہی ہے اس ابن طیہ کی، تو حالت جی جر میں ہے. جی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جر میں ہے. جی ماشاء اللہ تبارک اللہ. ایک اور مثال ہے اللذان. اللذان تو اس کا جواب کون دے گا؟ آپ میں سے کوئی بھی جواب دے دے مجھے سب کے. ابو العباس ابرار صاحب. ابرار تفضل انت. جی اللذان یأتیانہا. یہ رفی میں حالت رفع میں الف جی نون. ماشاء اللہ تبارک اللہ. کیا آج کا سبق آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے؟ شیخ جی یہ ہاتین یہ کس حالت میں اس کی سمجھ نہیں آئی؟ ہاتینی یہ حالت جر میں ہے کیونکہ یہ اس کے لیے اس میں اشارہ ہے ابن تیہ کے لیے، اور ابن تیہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. احدا کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہے تو ہاتینی بھی ٹھیک مجرور ہوگا حالت جر میں. ہے. شیخ یہ ہاتین ابن طیہ کا یہ کیا ہوگی بلا؟ یہ اس کی اس میں مطلب جیسے اشارہ صرف موصوف. اس میں اشارہ ہے اچھا ٹھیک ہوگا ٹھیک. اور یہ اس میں اشارہ ہے، اور لیکن پھر آگے مکمل یہ جملہ ہے. یہ نعت بنے گا ابن تیہ کے لیے، صفت بنے گی. ٹھیک ہے. شیخ یہ اس میں اشارہ ویسے تو پہلے آتا ہے نا، ادھر بعد میں آ رہا ہے. جی یہاں پر بعد میں آ رہا ہے تو مطلب بعد میں بھی آ سکتا ہے، ضروری نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. جی میں آپ لوگوں کی طرف تمرین بھیج دیتا ہوں کہ آج کا تمرین کیا ہے. اس کے بعد ہم نے اچھا ایک اور بات ہے، اگر میں اس کو اختیاری رکھوں گا تو آپ لوگ یاد نہیں کریں گے. میں نے گروپ میں آج ایک چھوٹا سا رسالہ الاجرومیہ شیئر کیا ہے، اور اس میں امام حریری رحمہ اللہ کا، جنہوں نے مقامات حریری لکھا ہے، ان کا ایک منظوم رسالہ بھی ہے. دونوں رسائل ایک ہی فائل میں ہے اور 20-20 صفحات ہے. تو کسی بھی فن میں مہارت کے لیے ایک یہ بھی ضروری امر ہے کہ آپ کو کوئی ایک بڑی متن ضرور یاد ہو، بڑی نہ ہو تو درمیانی، درمیانی بھی نہ ہو تو سب سے چھوٹی متن تو کم از کم یاد ہو. تو ہم الاجرومیہ کو یاد کریں گے انشاءاللہ. ہمارے پاس 4 مہینے ہیں، اور اگر 4 مہینے میں ہم یہ 40 صفحات نہ یاد کر سکے تو دکھ کی بات ہوگی. انتہائی آسان ہے. تو استاد جی اس میں مسئلہ یہ ہے وہ تو لکھا خود عربی میں ہوا ہے، ہم عربی بھی سیکھ رہے ہیں تو عربی گرامر ہم خود عربی عبارت کیسے پڑھیں گے؟ جی ہم وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں گے. چلے اس کی طرف آتے ہیں. پہلے میں تمرین بھیج دوں، پھر میں آپ کو وہ سمجھاتا ہوں کہ وہ کس طرح آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے. انشاءاللہ بے فکر رہے، میں طریقہ بتاتا ہوں. ہاں جی جی میں آپ لوگوں کی طرف تمرین سینڈ کر دوں کہ آج کی تمرین کیا کرنی ہے. آپ لوگوں نے 3 چیزیں میں تمرین کے طور پر بھیج رہا ہوں. نمبر 1، پہلے نمبر پر جو تمرین ہے تصویر کی شکل میں، اس میں 6 مثالیں ہیں. ان 6 مثالوں کے ساتھ کلتاہما اور کلتیہما دو چیزیں لکھی ہے. آپ نے صحیح کی نشاندہی کرنی ہے. پہلا مثال ہے 1 نمبر پر، رأیت الطالبتان کلتاہما یا کلتیہما تذاکران. پورا جملہ یہ ہے، تو آپ لوگوں نے درست کی نشاندہی کرنی ہے کہ رأیت الطالبتان کلتاہما درست ہوگا یا کلتیہما. حضرت رأی تو طالبتان تو ہو بھی نہیں سکتا، طالبتین آئے گا نا. بے شک کلتائی ہی ہو، لیکن ہوگا تو طالبتین آئے گا نا مفعول ہونے کی وجہ سے.
ہاں بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، بالکل ٹھیک فرمایا۔ رأيت لیکن الطالبتين رأيت الطالبتين كلتيهما تذاكران، نعم۔ ایک منٹ، لیکن یہاں پر تو یہ میں نے تصویر کاٹی ہے، مجھے لگتا ہے وہ والا سائٹ اس میں چلا گیا ہے، رأيت الطالبتين۔ ایک منٹ، نعم یہاں پر جی الطالبت تانی ہے، تو یہاں پر تو ویسے ہی وہ مبتدا واقع ہو رہا ہے، تو الطالبتانی تو صحیح ہے۔ الطالبتان ہاں یہاں پر تو كلتاهما الطالبتان كلتاهما تذاكران، مجھے ایسا لگ رہا ہے، اور رأيت بعد والے جو میں نے تصویر کاٹی ہے اس کے ساتھ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا وہ بھی درست ہے۔ الطالبتان رأيت كلتاهما یا كلتيهما تو ذاکرانی، تذاكران۔ جی اسی طرح الفتاتان كلتاهما یا كلتيهما جمیلتان، یہ مثال بھی کر لیں۔ دوسرا جو تمرین ہے، اجعل المضاف توکیدا والتوکید مضافا فی الامثلۃ الآتیۃ، صرف 4 مثالیں ہیں، اس میں ایک مثال میں آپ کو سمجھا دوں، جو مضاف ہے اس کو تاکید بنا دے اور تاکید کو مضاف بنا دے۔ ایک مثال، یہ تمرین آپ لوگوں نے اس طرح حل کرنا ہے کہ یہی کاپی کر لے، اور جو عاد المسافران کلاہما اس کے نیچے اپنا والا مثال لکھ لے، اس کا الٹ بنا دے۔ عاد المسافران کلاہما، عاد کلا المسافرین، اگر آپ یہ پہلا جملہ جو ہے وہ اس کا جواب لکھ کر بھیج دیں گے تو آسانی رہے گی، تاکہ ایک سب کے میں پاس کاپی لکھ دیتا ہوں ہو۔ جی جی۔ عاد المسافر، عاد کلا المسافرین، عاد کلا المسافرین، مضاف کو تاکید اور تاکید کو مضاف بنانا ہے، الٹ کرنا ہے۔ اسی طرح نیچے احترمت الضیفتین کلتیہما، اس کا بھی الٹ بنانا ہے۔ دوسری تمرین یہ ہو گئی۔ تیسری تمرین جو ہے اس میں اسنانی و اسنتانی کی 4 مثالیں ہیں، پھر ہازانی کی، اور اسی طرح نیچے چند ہی مثالیں ہیں، اس کا بھی الٹ بنانا ہے۔ جیسے نجح تلمیزان ہے، نجح تلمیزان اسنان، تو آپ لوگوں نے جو حالت رفعی میں ہے اس کی حالت نسبی بنانی ہے، اور جو حالت نسبی میں ہے اس کا حالت رفعی بنانا ہے یا جری، مطلب الٹ کرنا ہے۔ میں ایک مثال کے طور پر لکھ دیتا ہوں، آپ جو اس کے نیچے مثال لکھیں گے تو اس کے ساتھ ایسے ایک نشان لگا دے۔ رأیت تلمیزین اثنین، اس طرح بنانا ہے۔ دیکھیے اس کا بھی الٹ بنانا ہے۔ تو آج کی تمرین میں یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ اگر آپ لوگ تمرین سمجھ گئے ہیں تو ہم الاجرومیہ کی طرف لوٹتے ہیں، اس کا ایک پیج، بلکہ میں بار بار کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک اسکرین شاٹ اس میں سے لے لوں، یا آپ لوگ کھول لیں گے وہ فائل۔ شیخ یہ پہلی والی جو تمرین ہے نا تصویروں والی، شیخ اس کی سمجھ نہیں آئی کہ اس میں کیا کرنا ہے۔ اس میں آپ نے صرف صحیح اور غلط کی نشاندہی کرنی ہے، کہ جیسے دوسری مثال الفتاتان کلتاہما جمیلتان آئے گا، یا کلتیہما جمیلتان، اس طرح۔ مطلب صحیح والا آنسر سلیکٹ کر کے بھیجنا ہے۔ جی جی جی، اگر آپ لوگ یہ سمجھ گئے ہیں تو الاجرومیہ والا فائل کھول لیں اور صفحہ نمبر 5 پر آ جائے۔ اگر آپ لوگوں نے کھول لیا ہے تو فضل صاحب آپ پڑھیے، قال المصنف رحمہ اللہ انواع الکلام، یہاں سے پڑھیے، اعراب لگا ہے اس پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال المصنف رحمہ اللہ انواع الکلام، الکلام هو اللفظ المرکب المفید بالوضع واقسامه 3، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى۔ بس کافی ہے۔ کیا آپ کو اس کا سمجھ میں آ گیا ہے مقصد یا مطلب؟ مجھے اس ایک عربی مجھے عربی آتی ہے الحمدللہ، پڑھ لیتا ہوں، میں سمجھ لیتا ہوں، پڑھی بھی ہے میں نے۔ بس پھر کیا ہے، آپ نے کہا تھا کہ ہمیں مشکل ہوگی تو مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اور اگر مشکل ہم والے ہر بھائی کوئی اور ہیں؟ اچھا آپ نے نہیں کہا تھا، کسی اور نے کہا تھا؟ جی جنہوں نے کہا تھا وہ اپنا مائک جو ہے وہ ان میوٹ کر کے جواب دیں بھائی۔
مائک آن کر کے جواب دے بھائی. آپ پڑھیے 5 نمبر سے، آپ پڑھیے. جی کن صاحب نے وہ فرمایا تھا؟ جواب دے. چلیے ہم اس کو بھی تھوڑی سی وضاحت کر کے پڑھیں گے، اس کے بعد آپ لوگ یاد کریں گے انشاءاللہ. آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. انواع الکلام، انہوں نے ڈائریکٹ کلام سے شروع کیا ہے کہ کلام کی اقسام کون سے ہے. وہ یہ ہے: الکلام هو اللفظ المرکب المفید بالوضع. کلام وہ لفظ ہے جو مرکب ہو اور مفید ہو وضع کے ساتھ، یعنی وہ کسی مفید معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو اور مرکب ہو. مرکب کا مطلب ایک سے زائد کلمات ہو اس میں. اور اس کلام یا مرکب مفید کی 3 قسمیں ہیں، جیسے اسم و فعل و حرف جاء لمعنی، یعنی ان 3 چیزوں سے مل کر ہی مرکب مفید یا کلام بنتا ہے. اقسامہ ثلاثۃ: اسم و فعل و حرف جاء لمعنی. پھر اس کے بعد انہوں نے اسم فعل کی علامات ذکر کر دی ہے. فالاسم یعرف بالخفض، اسم کی پہچان ہوتی ہے جر سے، والتنوین، تنوین سے، دخول الالف واللام، وحروف الخفض، حروف جارہ کے داخل ہونے سے، وہیا، اور حروف جارہ یہ ہے من و الا و عن و علا و فی و رب والباء والکاف واللام، وحروف القسم وہی الباء والباء والتاء. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التانيث الساكنة. والحرف ما لا يصلح معه دلیل الاسم ولا دلیل الفعل. حرف وہ ہے جس میں نہ اسم کی علامات ہو نہ فعل کی علامات ہو. انتہائی آسان ہے، جس دوست کو اس میں سے کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے. نیز یہ میں آپ لوگوں کے ثوابدید پر چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ لوگ روزانہ آسانی سے کتنا یاد کر سکتے ہیں. میں ہر ایک دوست سے سنوں گا. جی بالوضع کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ المفید بالوضع. المفید بالوضع یعنی اس کلام کا وضع ہوا ہو کسی مفید معنی کے لیے. شیخ وضع ہوا یعنی کہ یہ اصل میں اس کلمے کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کیا مطلب ہے. دیکھیے جیسے ہم دوسری کتب میں پڑھتے ہیں نا، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی. الکلمۃ لفظ وضع لمعنی کہ کلمہ وہ لفظ ہے جو کسی معنی کے لیے وضع کی گئی ہو. تو یہاں وضع کا پر مطلب پوچھنا چاہ رہے ہیں، وضع کا مطلب ہوگا کہ کوئی بھی جی میں اس طرف آ رہا ہوں. یہ اس کو مرکب مفید بیچ سے حذف کر دے تو ہوا لفظ بالوضع، کہ وہ لفظ جو یعنی اس لفظ کا وضع کسی معنی کے لیے ہوا ہو. انتخاب وضع کا اور معنی کیا کریں گے؟ اردو میں بھی وضع ہی کہتے ہیں. نعم. آپ کے پاس کوئی اور تعبیر ہے اس کی؟ ایجاد کرنا. ہاں ایجاد کرنا یہ بھی ہے. جس لفظ کی اس سے مطلب مبہم کلمات نکل گئے. جس دوست نے سوال کیا ہے اس کی طرف میرا جواب ہے کہ وضع سے مبہم کلمات نکل گئے جن کا وضع نہیں ہوا ہوتا کسی معنی کے لیے. جیسے مبہم کلمات جیسے الذی ہے، یہ اور محمل جو ہوتے ہیں، جی جو محمل ہوتے ہیں، محمل. ہاں جی وہی کلمات جیسے کوے کی آواز ہے، یا اس طرح دوسرے الفاظ ہے جو محمل ہوتے ہیں، یعنی مبہم ہوتے ہیں یا محمل، تو وہ اس سے نکل گئے. واقسامہ ثلاثۃ: اسم و فعل و حرف جاء لمعنی. جی آپ سب مجھے بتا دیں کہ اس میں سے کتنا یاد کر سکتے ہیں، میں کل سنوں گا انشاءاللہ. چلے پہلا دن ہے، آپ اپنی سہولت سے جتنا یاد کر سکتے ہیں میں کل ایک ایک سے سنوں گا، اور اچھے سے یاد کرنا ہے، زیادہ نہیں یاد کرنا. تھوڑا یاد ہو لیکن اچھے سے ہو. نعم. آج کے سبق کا خلاصہ پھر سے ذکر کر دوں. ہم نے ملحق بتثنیہ پڑھا، اس میں 3 چیزیں پڑھی. ملحق بتثنیہ سے وہ تثنیہ والے الفاظ مراد ہے جو تثنیہ کے مشابہ ہے لکھنے میں پڑھنے میں، لیکن حقیقت میں تثنیہ نہیں ہے. حقیقت میں
آپ کی آواز کٹ گئی ہے، حقیقت میں سے آگے سمجھ میں نہیں آئی. انتہائی عظیم ملک کے باشندے ہیں تو اچانک نیٹ ورک غائب ہو جاتا ہے یہاں پر. تو تیسرے نمبر پر ہم نے ہاذان، ہاتان، اللذان، اللتان پڑھا. ان کا اعراب بھی سیم تثنیہ کی طرح ہے، حالت رفیع میں الف کے ساتھ جیسے ہاذان خصمان، اور حالت نصب و جرری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ. نعم، آج کا سبق ہمارا یہ ہے. تمرین آپ لوگوں کی طرف بھیج دیا ہے. تمرین بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے. اتنا تمرین کرنا ہے کہ دوبارہ ہمیں یہ چیز پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے. نعم. سوال آپ میرا دوستوں کا کوئی اس کے سوال ہے؟ سوال جی میرا یہ جو ہم نے متن بھیجا ہے آپ نے، سوال میرا اس کے متعلق ہے، مطلب جی یہ متن بھی نہیں یاد کرنا ہے، کیونکہ اس میں سے جو ہے مطلب جو تعریفات ہیں وہ اردو میں تو یاد ہیں کسی درجے میں، عربی میں تو اس طرح آدمی یاد نہیں مخصوص ہے. ہوگا. ہاں جی. جی اس کا فائدہ آپ کو پورا یا آدھا یاد کرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ اکثر یہ قواعد اگر یاد نہیں ہوتے لیکن عربی عبارات ہمارے ذہن